رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، ماہ رمضان شریف رخصت ہو رہا ہے، جس سے اہل ایمان کے قلوب غمگین ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مہمان آیا تو ہم نے اس سے کیا پایا؟ ہم نے اب یہ سوچنا ہے کہ یہ رمضان المبارک مہمان ہم سے راضی راضی رخصت ہوا یا ناراض؟ حضرات گرامی، ماہ رمضان المبارک کی جلوہ گری ہوئی تو زحمتیں رحمتوں میں بدل گئی، غم خوشیوں میں بدل گئے، ہر لمحہ رحمتوں کی برسات ہونے لگی، ہر مسلمان کا نظام الاوقات ہی تبدیل ہو گئے، باوقت سحر جاگنے اور سحری کھانے کی برکتیں آ گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہر مسلمان نے حرز جان بنا لیا کہ تسحروا فإن فی سحور برکہ، سحری کھایا کرو، بے شک سحری میں برکت ہے۔ اور جب سحری کے لیے اٹھے تو ہمارا شمار ملائکہ نے ان مقبولان بارگاہ میں کر لیا جن کے متعلق فرمایا گیا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ اور قیام کی حالت میں، حالانکہ ہم ساری رات جاگے بھی نہیں، شب بیداری کی لذت سے لطف اندوز ہوئے بھی نہیں، نماز عشاء اور تراویح کے بعد ساری رات سوتے رہے اور سحری میں جاگ اٹھے اور 2 نفل تہجد ادا کر لیے، تو اس رمضان المبارک کی برکت سے شب بیداروں میں ہمارا نام لکھ دیا گیا۔ سب کہو سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، صبح کا ناشتہ تو کرنا ہی تھا، بریک فاسٹ تو کرنا ہی تھا، مگر ہم نے ٹائم تھوڑا سا تبدیل کر لیا اور سحری میں وہی ناشتہ کا کھانا کھا لیا، شام کو پھر حسب سابق ڈنر کرنا ہی تھا مگر افطاری کی نیت سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سامنے آ گیا کہ روزہ دار جب روزہ افطار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے۔ یہ کھانا ہی تو کھایا ہے، تو ہم پہلے بھی کھاتے تھے، کوئی عبادت تو نہیں کی، کوئی مشقت تو نہیں کی، تو ایسا صرف رمضان المبارک کے روزے کی برکت سے ہوا کہ روزہ دار کا سونا بھی عبادت اور سارا دن گویا روزے ہونے کی وجہ سے عبادت میں رہا، اب اس کا یہ کھانا بھی عبادت بن گیا، افطار بھی عبادت ہے، سحری بھی عبادت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ وہ خدا تعالیٰ جو نبی پر درود بھیجتا ہے، وہ فرشتے جو نبی پر درود بھیجتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہی خدا سحری کھانے والوں پر درود بھیجتا ہے، وہی فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ گنہگاروں پر رحمت اس ماہ رمضان مبارک کی برکت سے تھی۔ حضرات گرامی، دوسرے مہمان آتے ہیں، کچھ لے کر جاتے ہیں، رمضان المبارک آیا سب کچھ دے کر گیا۔ یہ مہمان صرف ایک جگہ، ایک گھر، ایک مقام پر نہیں آیا، بلکہ ہر جگہ، ہر گھر، ہر مقام پر جلوہ افروز ہوتا ہے اور اپنے فیضان سے ہر ایک کو منور فرماتا ہے۔ حضرات گرامی، رمضان مبارک کی برکت تھی کہ تمام سال جو کھانے میسر نہیں تھے رمضان مبارک میں میسر ہوئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے ارشاد فرمایا اس مہینہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے تو اس کے لیے گناہوں سے معاف ہونے کا اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا اور اس روزے دار کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ثواب اللہ تعالیٰ ایک کھجور افطار کرانے والے
یا ایک گھونٹ پانی پلانے والے یا ایک گھونٹ دودھ پلا کر افطار کرانے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو رحمت خداوندی جوش پر ہے، رزق بھی بڑھ گیا، ثواب بھی بڑھ گیا۔ یہ سب اسی رمضان المبارک کا فیضان تھا، مگر اب یہ ماہ رمضان رخصت ہوا چاہتا ہے، تو اس وعدے سے الوداع کرنا ہے کہ اے اللہ کے مہمان، اے ماہ رمضان المبارک، ہم تیرے اس فیضان سے جو اپنے قلوب منور کر چکے ہیں، اس نورانیت کو برقرار رکھیں گے۔ ہم آئندہ تیری آمد تک تیرے اس فیضان سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ ہم نے جن گناہوں سے توبہ کی تھی، توبہ پر قائم رہیں گے۔ ہم نے جن نیکیوں کو اپنایا تھا، انہیں اپنائے رکھیں گے۔ تو حضرات گرامی، اہل ایمان کا تو یہ وعدہ ہو گیا، مگر ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو اس رمضان مبارک میں بھی اس کی رحمت سے فیضیاب نہیں ہو پاتے۔ ایک آدمی کے گھر کے پاس ایک امیر آدمی کا گزر ہوا۔ امیر آدمی نے دیکھا کہ دن کے وقت ان کے گھر میں چولہا جل رہا ہے۔ باہر بلایا، پوچھا کہ تم روزہ نہیں رکھتے؟ تمہیں معلوم نہیں کہ روزہ رکھنا فرض ہے؟ کہا کہ معلوم ہے، مگر گھر میں آٹا نہیں ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں کہ سحری و افطاری کا انتظام ہو سکے۔ اس امیر آدمی نے ایک بوری آٹا کی اس آدمی کے گھر بھیجوا دی اور کہا کہ روزہ رکھا کرو۔ پھر وہ دوبارہ امیر آدمی وہاں سے گزرا تو دن میں وہ کھا رہا تھا، تو اس نے پوچھا کہ اب تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا؟ یہ فرض ہے۔ اس نے جواب دیا، سحری کھائی تھی۔ کہا اب کیوں کھا رہے ہو؟ جواب دیا کہ روزہ رکھنا فرض ہے، سحری کھانا سنت ہے، پہلے سنت کو پکا کر لیں پھر فرض بھی پورا کر لیں گے۔ ایسے بھی لوگ ہیں، نام کے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، شاعر اسلام کو مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ حضرات گرامی، روزہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے، مگر بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ روزہ وہ رکھے جن کے پاس کھانے کو نہ ہو، معاذ اللہ۔ بتائیے کیا ایسے لوگوں سے رمضان اور صاحب رمضان راضی ہوں گے؟ حق تو یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھا تو اس کا احترام کرے، کسی کے سامنے نہ کھائے نہ پیے، مگر یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، ان کے مصداق یہ لوگ ہیں، سر عام کھاتے رہے، سر عام پیتے رہے، حالانکہ یہ گنتی کے دن تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور چاہیے کہ گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ یہ 29 یا 30 دن کے گنتی تھے۔ ہم سارا سال جس اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں، کیا یہ گنتی کے دن اس کے حکم کے مطابق کھانے سے نہیں رک سکتے؟ صرف ٹائم کی تبدیلی ہے۔ اگر اس سے پروردگار تمہیں پروانہ ہدایت جاری فرما دے تو پھر سودا مہنگا تو نہیں۔ حضرات گرامی، بہت سے لوگ یہ کہہ کر تراویح چھوڑ دیتے ہیں کہ جی یہ تو سنت ہے، فرض تو روزہ ہے، وہ پورا کرو۔ تراویح اگر چھوڑ دیا تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ وہ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں مگر نماز تراویح نہیں پڑھتے۔ یاد رکھنا کہ روافض کے سوا، شیعوں کے سوا تمام مکاتب فکر اور تمام فقہاء تراویح کے سنت مؤکدہ کے قائل ہونے کے قائل ہے۔ اور شیخ محقق علی الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ مبارک اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کسی شہر کے لوگ اگر تراویح چھوڑ دے تو ان کا امام ترک تراویح پر ان سے مقاتلہ کرے۔ نماز تراویح 20 رکعت ہے اور جس پر جمہور علماء اہل سنت کا اتفاق ہے۔ تمام مقلدین کی تراویح 20 رکعت، تمام صحابہ کی تراویح 20 رکعت، تمام تابعین کی تراویح 20 رکعت، تمام اولیاء کی تراویح 20 رکعت۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت ہی خوبصورت قرآن شریف پڑھا کرتے تھے، ان سے 20 رکعت تراویح میں آخری عشرہ تک قرآن کریم پڑھانے کا اہتمام کروایا۔
حضرات گرامی یہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ جی دیکھیے بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت ادا فرماتے، ظاہر ہے کہ 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر ادا فرماتے۔ تو ہم ان سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ یہ تعین فرما لیں کہ یہ 11 رکعت کیا 8 تراویح اور 3 وتر کی تھی، اس بات سے پھر نہیں پھریں گے۔ تو فقیر پوچھتا ہے کہ روایت میں لفظ ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں، تو بتائیے یہ 8 رکعت رمضان میں تو تراویح تھی، غیر رمضان میں کیا تھی؟ معلوم ہوا کہ نماز تہجد کی بات تھی جو آپ غیر رمضان میں 8 رکعت ادا فرماتے اور باقی 3 وتر ادا فرماتے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص تہجد میں اٹھ سکتا ہو اسے چاہیے کہ وہ وتر تہجد کے نوافل کے ساتھ ادا کرے۔ تو حضرات گرامی ویسے بھی اہل علم فرماتے ہیں، توجہ چاہوں گا، اہل علم فرماتے ہیں کہ تراویح 4 رکعت کو کہتے ہیں، تراویح 4 رکعت کو کہتے ہیں، اور عربی میں جمع کا لفظ کم از کم 3 یا 3 سے اوپر بولا جاتا ہے۔ مثلا تراویح یعنی 4 رکعت، تراویحتان 2 تراویح یعنی 8 رکعت، تراویح 3 تراویح یعنی 12 رکعت۔ عربی کا یہ لفظ تراویح کم از کم 12 رکعت پر تو بولا جائے گا۔ اب 8 رکعت کا تو وجود ہی نہیں ہے، ہاں 12 یا 12 سے اوپر کا وجود ہے، اور 20 رکعت تراویح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھوائی ہے۔ با جماعت تراویح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اہتمام کیا۔ 20 رکعت تراویح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اہتمام کیا، اور پورے قرآن کی تلاوت پر مشتمل تراویح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اہتمام کیا۔ حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، کہ تم پر میری اور میرے صحابہ کی سنت لازم ہے، سنت خلفاء راشدین۔ تو جب 20 رکعت تراویح کا ثبوت خلیفہ راشد سے مل گیا تو ہم پر اس کی اتباع لازم ہے۔ توجہ چاہوں گا، کچھ صحابہ اکرام نے کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین یہ تو بدعت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک نے ارشاد فرمایا، نعمت البدعۃ ھذہ، یہ بدعت حسنہ ہے، کیونکہ اس پر مسلمانوں کا اجماع ہو گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من راء المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن، کہ جس عمل کو مومن حسن جانے، اچھا جانے، وہ اللہ کے نزدیک بھی محتسن اچھا ہوتا ہے۔ تو حضرات گرامی یہ 20 رکعت تراویح کے منکر اور 8 رکعت تراویح کا شور مچانے والے پہلے اپنی حیثیت تو بتائیے ہے کون؟ اگر یہ غیر مقلدین ہے تو اپنے دعویٰ پر دلائل غیر مقلدین کی لائے۔ یہ سیاہ ستہ ساری مقلدین کی ہے، اور یہ غیر مقلدین وہابی یہ کہتے ہیں کہ شرک کی ایک شاخ ہے یہ تقلید۔ یہ غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ شرک کی ایک شاخ ہے تقلید کرنا۔ اب ان وہابیوں کے نزدیک تقلید شرک ہے، اور جب ان کو مشرک سمجھتے ہو تو دلائل کیوں ان کی کتابوں سے لیتے ہیں؟ کیونکہ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام داؤد، یہ سب کے سب مقلد ہے، تو ان کے نزدیک یہ مشرک ہے۔ تو جب تمہارے تقلید تمہارے فتوے سے یہ ہے تو یہ مشرک ہے، لہذا قانوناً اور اخلاقاً تو ان سے دلائل تو نہیں لینا چاہیے۔ کیوں ان کی کتاب کی دلائل دیتے ہیں؟ تو ان کو اس کتاب سے دلائل دینا چاہیے جو تقلید والوں کی نہ ہو۔ یہ سارے سیاہ ستہ کی کتاب، یہ سارے کے سارے تقلید کرنے والے ہیں، تو ان کے نزدیک یہ مشرک ہے، پھر ان کی کتاب سے دلیل نہ دو، اپنی کوئی کتاب لے کر آؤ۔ تو بہرحال حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رحمت کا مہینہ جس کا اول رحمت ہے،
جس کا درمیان مغفرت ہے اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی ہے، افسوس ہم سے یہ رخصت ہو رہا ہے۔ اب کون سحری میں اٹھایا کرے گا؟ اب کون افطاری پر اہتمام کروایا کرے گا؟ اب قیام اللیل کی برکتیں کب نصیب ہوگی؟ حضرات گرامی، حضرت خواجہ حافظ صاحب نے دیوان میں لکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بلبل نے اپنے منہ میں ایک گلاب کا پھول پکڑا ہوا ہے اور زار و قطار رو رہی ہے۔ میں نے پوچھا تو کیوں روتی ہے؟ یہ بہار فضل گل پھر آئے گی، تو اپنا رزق پورا کر لینا۔ تو بلبل نے چیخ مار کر کہا کہ خواجہ صاحب یہی تو بات جان کو کھا رہی ہے، بہار آئے گی اس میں شک نہیں، پھول کھلیں گے اس میں شبہ نہیں، مگر مجھے اپنا پتہ نہیں کہ میں ہوں یا نہ ہوں گی، بس یہی حال نے، بس یہی خیال نے مجھے رلا دیا ہے۔ بلبل نے کہا خواجہ میں اس لیے غم میں ہوں، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ شاید بہار آنے سے پہلے ہی میں مر جاؤں، میں نہ رہوں۔ اللہ اللہ مسلمانوں، آج رو رو کے الوداع کر لو اللہ کے مہمان کو۔ اگلے سال یہ تو تشریف لائے گا مگر شاید ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ آج لپٹ جاؤ اس کی رحمتوں سے، آج چمٹ جاؤ اس کی برکات سے، اور رو رو کر عرض کرو کہ اے اللہ کے مہمان، کل قیامت کے میدان میں، مصیبتوں کے طوفان میں جب تو سفارش فرمانے لگے، اپنے روزے داروں کو بخشوانے لگے، تو ہم گنہگاروں کو بھول نہ جانا، اور جب تیرے چاہنے والے اور روزہ دار روزہ رکھنے والے باب الریان سے گزرے تو ہمیں بھی یاد فرمانا کہ اے ماہ رمضان، تو ہم تمہیں کس طرح الوداع کرے، جی نہیں چاہتا تو تم ہمیں چھوڑ کر چلے جاؤ۔ رب کعبہ کی قسم، عید کی خوشیاں سے زیادہ تیری جدائی کا ہمیں غم ہے۔ اے ماہ رمضان، ہماری اس گریہ وزاری کو یاد رکھنا، ہماری اس بے چینی کو بھول نہ جانا، اس اضطراب اور بے چینی کو اپنے اندر سمو لینا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کرنا۔ ہم تیری جدائی میں رو رہے ہیں، یہ دل خون کے آنسو رو رہا ہے، تم جا رہے ہو، رحمت جا رہی ہے، تم الوداع ہو رہے ہو، مغفرت الوداع ہو رہی ہے، تم جا رہے ہو، جہنم سے آزادی کے پروانے جا رہے ہیں، تم جا رہے ہو تو ہمارا دل، ہماری روح ساتھ جا رہی ہے۔ وہ دکھا کے شکل جو چل دیے تو دل ان کے ساتھ روا ہوا، وہ دکھا کے شکل جو چل دیے تو یہ دل ان کے ساتھ روا ہوا، نہ وہ دل رہا نہ وہ دل ربا، سو یہ زندگی ہے وبال میں، نہ یہ دل رہا نہ دل ربا، سو یہ زندگی ہے وبال میں۔ ہائے ہم نکموں سے اب سحری میں کیسے اٹھایا جائے گا؟ ہم مفت پالوں سے رمضان المبارک کی نعمتیں، برکتیں، رحمتیں الوداع ہو رہی ہے۔ اے ماہ سیام، تیرے الوداع ہونے پر میرے آقا علیہ السلام نے آنسو بہائے، تیرے الوداع ہونے پر محبوب رب العالمین نے گریہ فرمایا، تجھے آمینہ کے لال نے سسکیوں، آہوں اور نالوں سے الوداع فرمایا۔ تیری جدائی پر میرے نبی کے پیارے صحابہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے، تیری جدائی سے اہل بیت اطہار غمگین ہو گئے، تیرے فراق میں اولیاء کاملین، سلف صالحین نے جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ ارے بوڑھے رو رہے ہیں، جوان آنسو بہا رہے ہیں، بچے سسک سسک کر آنسو بہا رہے ہیں۔ خدا را پھر جلوہ فرمانا، وہ ہماری زندگی میں پھر تشریف لانا۔ ابھی تو ہم نے تجھ سے محبت کا آغاز ہی کیا تھا، ابھی تو ہم نے تجھ سے محبت کی تھی، دل کی حسرتیں دل میں رہ گئی اور تم چل دیے۔ کاش یہ مہینہ زیادہ طویل ہوتا تو جی بھر کے تجھ سے محبت کر لیتے۔ ہم سے تیرا پورا احترام نہیں ہو سکا، ہم اخلاص اور پورے خشوع و خضوع سے تمہیں راضی نہ کر سکے۔ خدا کی بارگاہ میں کہیں ہماری شکایت نہ ہو جائے، ہماری کوتاہیوں کو نظر انداز فرما دینا، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دینا۔ الوداع رب کے مہمان، الوداع، الوداع ماہ رمضان، الوداع، الوداع جنت دلانے والے مہمان، الوداع، الوداع مغفرت کے پروانے دلانے والے، الوداع، الوداع جہنم سے آزاد کرانے والے، الوداع، الوداع اے گھر گھر میں اللہ کی رحمتوں کے خزانے بانٹنے والے، الوداع،
الوداع بچھڑے ہوئے گنہگاروں کو ان کے مالک سے ملانے والے الوداع الوداع اے مومن کا رزق بڑھانے والے پیارے مہمان الوداع الوداع ہمارے گناہوں کو جلانے والے ماہ رمضان الوداع الوداع اے محشر گرمی محشر سے بچانے والے مونس و غمخوار الوداع الوداع اے خدا قہار کے حضور ہماری بخشش کی سفارش فرمانے والے الوداع 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 حضرات گرامی مبارک ہو انہیں جنہوں نے اس مبارک ماہ کے تقدس کو سمجھا مبارک ہو انہیں جنہوں نے ماہ رمضان المبارک کی اخلاص اور ایمان سے روزے رکھے مبارک ہو جن سے اللہ کا مہمان راضی راضی رخصت ہوا مبارک ہو جنہوں نے اس کی گنتی کے روزے رکھ کر اسے شادمان رکھا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ گنتی کے دن پوری کرو اور پھر جو اللہ نے تمہیں ہدایت کی توفیق دی ہے اس کی بڑائی بیان کرو اور پھر اللہ کا شکر گزار ہو جاؤ یہ سب کچھ اس خالق و مالک حقیقی کی توفیق سے ہی ہوا تھا نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا کر یہ رمضان المبارک تمہارے دلوں میں قربت خداوندی کا نور بھر کر الوداع ہو گیا الوداع 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 یا رمضان المبارک الوداع 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 یا رمضان المبارک الوداع وما علینا نعرہ تکبیر